اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو ہے، تو جنہوں نے اس چینل کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے ان سے گزارش ہے کہ پہلی ویڈیو بھی نوش فرمائیں۔ میں پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں، اور پسند آنے کی صورت پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن احسن الجزا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ایک دکھیاری بہن کی درد بھری کہانی ہے، ایک کنواری بہن کی درد بھری فریاد۔ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہنا کی سچی کہانی جو بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہے۔ ہم آپ کو یہ کہانی انہیں کی زبانی سناتے ہیں۔ اس بہن کا نام زلیخا ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاؤں اور دھاڑی مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدارا میری شادی کرا دے، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ کر جاتی ہوں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور یہ ہے ہمارے معاشرے کے رسم و رواج۔ اب آگے کی کہانی سنیں۔ میں اندر سے گٹ گٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ و تقریبات میں جب اپنی ہم چولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کے والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو، اب اچھی طرح نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کی رسم۔ اور کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ ایسے بھی کون اپناتا ہے آج کل۔ میرے درد کو معاشرے کا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، مسجد کا مولوی صاحب بھی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ میری اس تکلیف کو اپنے خطبے میں بیان کرتا ہے۔ اے مولوی صاحب، میں آپ کو کیسے اپنی تکلیف، اپنی اذیت دکھاؤں؟ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، مجھ پر کیا گزرتی ہے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، اور مجھے کن کن خیالات سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ اذیت بھی مجھ تک ہے۔ اے حاکم وقت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک عورت نے درد کے ساتھ اپنی داستان سنائی تو فاروق اعظم تڑپ پڑے اور حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنی بیوی سے 3 ماہ سے زیادہ دور نہ رہے گا۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی، اے میرے محلے کی مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر و مرشد، مجھے بتاؤ کہ میں کس کے سامنے جا کر اپنا درد بیان کروں؟ میں کس کو جا کر بتاؤں کہ میری عمر 35 سال سے زائد ہو چکی، مگر میرے ابا کی وہی رٹ ہے کہ شادی ہوگی تو صرف خاندان میں ہوگی، وگرنہ یوں ہی میری بیٹی بیٹھی رہے گی۔ اے میرے اللہ، تو گواہ رہنا کہ تو نے میرے لیے بہت اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ عرصے بعد میرے ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہتے نظر آئیں گے کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا،
لوگوں تم ہی بتاؤ، اگر کوئی انسان تیار سامنے رکھا ہوا کھانا نہ کھائے اور پھر بولے کہ تقدیر میں ایسا تھا، تو وہ عقل مند ہے یا پاگل؟ اسی طرح کئی اور لڑکیاں صرف اسی لیے بوڑھی ہو گئیں کہ ان کے والدین نے ہر آنے والا رشتہ ٹھکرا دیا، کبھی رسم و رواج کے نام پر تو کبھی یہ کہہ کر کہ ہم اپنوں سے باہر نہیں کرتے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا اور بہترین انسان چننا چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ اچھا اور بہترین صرف آپ کو اپنے خاندان میں ہی ملے گا۔ اسی لیے اس چیز سے خود کو دھوکہ نہ دیں اور اپنی اولاد کے ساتھ بالکل زیادتی نہ کریں۔ اپنی اولاد کی خوشیوں کو مد نظر رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے حقوق ادا کرے، تو پھر آپ بھی اپنی اولاد کا حق ادا کریں، اور اس وقت سب سے بڑا حق یہی ہے کہ آپ مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر ان کی شادی کریں۔ اسلام میں صرف دینداری کو اور تقوی کو فوقیت حاصل ہے، باقی کسی کو بھی کسی پر کوئی فوقیت نہیں۔ تو مت سوچئے کہ فلاں سید نہیں، فلاں ہاشمی نہیں، فلاں آوان نہیں ہے تو فلاں کھوکھر کیوں ہے۔ جس بھی کاسٹ یا خاندان سے آپ کو ایک اچھا اور بہترین انسان ملتا ہے، اس کا انتخاب کیجیے اور اپنی جوان اولاد کو ایک ہنسی خوشی زندگی دیجیے۔ اس بہن کی داستان یہاں ختم ہوئی۔ میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب تک دین کی اور اسلام کی بات پہنچانا ہے، جس میں میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر رہی ہوں، اور مجھے اس کار خیر میں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے چینل پر آپ کو کوئی بھی بات یا پوسٹ یا پھر اسٹوری فضول اور بیکار نہیں ملے گی، ہمیشہ آپ کچھ بہترین سیکھ کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں اسلام کے مطابق آپ کے تمام تر سوالوں کے جوابات دینے کی بھی کوشش کرتی رہوں گی۔ اگر آپ میری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا چینل اپنی فیملی تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔